بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لازم پکڑ لو دعا کرتے ہوئے، یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے، لازم پکڑ لو مطلب کرو، اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرس آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج غم خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ ان کلمات کو لے کے من مانی گنتی ہم کو طے نہیں کرنا ہے، ان کلمات کو لے کے کوئی دن کوئی رات کوئی صبح اور شام کسی کی موت یا زندگی فکس کر کے نہیں پڑھنا ہے، ان کلمات کو خاص نہیں کرنا ہے کہ کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے موٹاپے پہ، کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر، کوئی کھونے پر نہیں، بلکہ ان کلمات کو جہاں جہاں اپلیکیبل ہے وہاں سنت کے مطابق لاگو کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ان کلمات کے فضائل ہم کو ملیں گے۔ جب اس قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کے اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں تو میں دعوت دوں گا کیوں نہ ہم قرآن کو پورا پڑھیں، جس کے پتہ نہیں بے انتہا بے شمار لا تعداد فضائل ہیں۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں؟ جب سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو نیکی سے بھر دیتا ہے تو سارا قرآن اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو اور آخرت تو کیا کیا چیزوں سے بھر دیں گا، کتنی نیکیوں سے اور جنت سے کتنے نعمتوں سے بھر دیں گا ہم نہیں جانتے۔ قرآن سے لو لگائیے اور اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسا کہ سمجھایا گیا ہے، من مانا نہیں۔ تو ان آیتوں کو جیسا بتایا گیا فکس مت کیجیے، دن رات طے مت کیجیے، بلکہ جیسا بتایا کہ عام رکھیے لا الہ الا اللہ، جب موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 70,000 بنا کے ایک پیکٹ بناتے لوگ، بولتے ایسال کے لیے 70,000 کا ایک سیٹ دوسرا سیٹ، پھر کوئی مر گیا تو بولتے میرے وہ 70,000 کے ایک سیٹ میں سے تم کو ایسال پارسل۔ ارے کیسا ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ثابت اگر ہوتا تو صحابہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تابعین جمع کر کے رکھتے اور ایصال کرتے جاتے، ہمیں بتاتے کہ دیکھو امتیوں ایسے ایصال ہوتے ہیں، ایسے سیٹس بنا کے رکھو 70,000 کلمات کے، 1 لاکھ کے، نہیں بتایا نا۔ 1.25 بار یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ ہو جائے، نہیں بتایا نا۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جب ضرورت ہے پڑھیے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، دعا میں تعداد اور وقت طے مت کیجیے جہاں بتایا نہیں ہے۔ جہاں فکس ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو 100 مرتبہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں فکس نہیں ہے فکس مت کیجیے اس چیز کو۔ تو بڑے فضائل ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ جب چند کلمات سے اتنے فضائل ہے تو پورا قرآن ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا مضبوط ہم تعلق جوڑیں اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم سمجھیں، جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تفسیر بھی اپنی منمانی اپنے ڈھنگ سے ہم نہ کریں، بلکہ جو بتایا گیا ویسا کریں، تو انشاءاللہ عزیز دنیا بھی بہترین گزریں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کی حقیقت میں فضائل اٹھانے والا بنائے، ہم تمام کے لیے قرآن کو دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بنا دے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری تمام زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزرے اور جو ہے آخرت میں جو ہے یہ ہماری جو ہے سفارش کرے اور ہمیں جو ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تو عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ کھانا کھاتے وقت جیسا بسم اللہ بولنا کہیں بھول گئے تو اس کے بارے میں ایسا، اور جو آپ نے جو بتایا یہ پڑھنا ایسا یہ، تو اس کی کوئی ایسا کتاب ہے ایسا کہ جو کہ ایک ایک چیز کی کہ وہ پڑھنے میں اسے یاد کرنے میں آئیں گی ایسا؟
بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بسم اللہ اگر ہم کھاتے وقت اگر بھول جائیں، مطلب یا کسی کام کے شروع میں بھول جائے تو کیا کریں؟ تو جب بسم اللہ آپ اگر شروع میں بھول جائے کسی کام کے، تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعات ہے کہ ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیکھ کر کھانے کے بیچ میں مسکرائے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں؟ تو کہا جب تو نے کھانا شروع کیا تو نے بسم اللہ نہیں کہا، تو شیطان تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ تجھے یاد آیا بیچ میں بسم اللہ، تو نے بسم اللہ پڑھا، شیطان خے کر کے یہاں سے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہم بیچ میں بھی مثال کے طور پر کوئی چیز کرنا تھی اور بھول گئے، تو آپ بعد میں بھی بیچ میں جب بھی یاد آ جائے فوراً جو بسم اللہ آپ پڑھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بیچ میں یاد آ جائے۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ وہ کوئی ایسی کتاب وغیرہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں مل جائے یا لکھی ہوئی ملے تاکہ ہم پڑھیں دعاؤں کو۔ تو دعاؤں کے لیے ویسے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب جو حصن المسلم کے نام سے بڑی مشہور و معروف ہے، علی بن وحف القحطانی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ترتیب دی، تو اس کتاب کو انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں۔ انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی لے لی، صبح اور شام کے اذکار لے لیے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، ہر قسم کی ماشاءاللہ اس میں دعائیں۔ آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ وہ کتاب ماشاءاللہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں موجود ہے، ہندوستانی اعتبار سے کہوں تو خاص طور سے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں بہرحال موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی زبانیں ہندوستانی کی اس میں ہیں، لیکن یہ 3 بڑی زبانیں جو زیادہ تر مسلمان بولتے اور پڑھتے ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ آپ ضرور اس کو لیں، حصن المسلم، علی بن وحف القحطانی، اور PDF فارمیٹ میں ہے، اس کے ایپس بھی ملیں گے آپ کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حصن المسلم علی بن وحف القحطانی یاد رکھیے، ورنہ آپ کسی کی بھی لے لیں گے اور پھر اس میں وہی ساری چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے وہ لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ کتاب ضرور لیں آپ، اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام تر دعائیں جو ثابت شدہ، یقیناً میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری، لیکن انہوں نے کوشش کی جتنی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو دن اور رات میں، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس سے انشاءاللہ عزیز فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم شاہ، سورہ یاسین کے تعلق سے سوال ہے کہ اس کے تعلق سے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے نزدیک بھی پڑھا جائے، ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے اس کے کیا فضائل ہمیں ملتے ہیں، اس کے تعلق سے وضاحت کریں۔ بھائی نے سوال کیا کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا قبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے اندر کی، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، کوئی بھی یاد رکھے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے، تو یہ معنی میں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نزع کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے، معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ تب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ
کہ صورت کے ذریعے سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ. لیکن کتنی عجیب بات ہے نا, اسی صورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں. کیا کہا کہ اس صورت کے ذریعے, چونکہ تمہارے سے پہلے یہاں نبی نہیں آیا, اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا, ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے, تو اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ. اور ہم اس صورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے, خبروں میں پڑھتے ہیں, کبھی اس کا معنی, اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں, کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم از کم پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے وہ صورت, کیا پیغام, کیا میسج, کیا سندیش لی ہوئی ہے صورت. بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے, بس فضائل کی حد تک موجود ہے کبھی زندگیوں میں, بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے, لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا اس کے لیے موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں, جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں, یہ کیا کہنا چاہتا ہے, چونکہ ہماری زبان عربی نہیں, اس کو سمجھیں, اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے, زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے. اس کے حقوق ہے, کچھ رائٹس ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا, اور باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے, یہ ثابت نہیں ہے. سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت, یا اس کو تلقین میں, قرآن تلقین میں آئیں گا. بہرحال تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کون سی ہے؟ تو دیکھیے وہ آیت نمبر 63 نہیں تھی, آیت نمبر 163 تھی. میں نے کہا 163 نمبر کی بہرحال آیت تھی, اور 163 نمبر کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, یہ آیت تھی. تو 63 نہیں 163 ہے. کسی نے ایک سوال کیا رقیہ میں کون کون سی آیت اور دعائیں پڑھنا چاہیے؟ تو رقیہ کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا, رقیہ سے معنی دیا کسی کو بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے کون کون سی آیتیں. تو دیکھیے اس تعلق سے رقیہ شریعہ میں بہت ساری آیتیں ثابت ہیں. جو میرا پچھلا عنوان تھا سوروں کے فضائل, میں نے اس میں رکھا تھا رقیہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, رقیہ کے اندر سورہ اخلاص, سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیمار تھا, اس کو فیٹس آتے تھے, صحابہ نے 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی, وہ اچھا ہو گیا. سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کا ہم نے دیکھا. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو نے کاٹ لیا, آپ نے کہا اللہ بچھو پہ لعنت کرے, یہ انبیاؤں کو غیر انبیاؤں کسی کو نہیں چھوڑتے. پھر آپ نے سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر نمک منگایا, پانی میں نمک کو گھولا, نمک اس زخم پہ لگایا اور پڑھ کر دم کیا. اور ایک روایت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھا ہے نا. تو یہ رقیہ ہے, یہ علاج ہے. اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255, یہ بھی رقیہ میں پڑھی جا سکتی چونکہ جن شیطان اس سے دور جاتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 286 یہ بھی رقیہ میں بہرحال تلاوت کی جا سکتی ہے. تو رقیہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ ہے, اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی 255 آیت الکرسی, 285 اور 286 پڑھ سکتے ہیں. سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں جن کے فضائل ثابت ہیں, وہ آیتوں کو بھی اس میں, جن سے بیماری, شیطان, مصیبت, پریشانی, تکلیف, ڈپریشن, ٹھیک ہے, ان سے دوری کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں, ان آیتوں کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں. یہی رقیہ ہے. اس کا کوئی خاص فارمیٹ ثابت نہیں ہے کہ ایسے فارمیٹ پڑھا جائے, لیکن جو آیتیں ثابت ہیں ان آیتوں کو آپ جتنا چاہے کثرت سے اپنے اوپر بہرحال دم کریں. انشاءاللہ عزیز یہ شفا کا, اللہ کی طرف سے رحمت کا, اور انشاءاللہ عزیز بہت ساری چیزوں کا فائدے کا جو انشاءاللہ باعث بنے گا. السلام علیکم شیخ. اس میں بہت باری کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں جو رشتہ دار بڑے جو لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو جیسا جو قرآن سنت سے جڑے ہوئے نہیں رہتے پہلے سے, وہ جو پاکستانی پنسورہ وغیرہ جو مجموعہ وظائف, طلسماتی دنیا, یہ جو کتابیں ہوتی ہے اس کے اوپر منحصر جو بھی ہو اس کے اندر وظائف آتے وہ پڑھتے ہیں. اگر ہم ان کو بتانے کے لیے کہیں کہ بھئی اگر آپ یہ قرآن حدیث ثابت نہیں ہے, تو وہ کیسا ایک دم چھوٹا کوئی رہتا ہے تو اس سے بولتے کہ تم کون ہو گئے ہم کو سکھانے والے قرآن حدیث, ہم نے اتنی دبکالے اتنے دیکھے ہوئے دیکھے. تو ہم کس طرح ان سے بتائے کہ یہی عمل ہے جو ہمیں نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے, اور وہ تو ان کے ساتھ کس طرح کنسلٹ کریں ان کو صحیح طریقے پر لانے سے. پھر وہ کتابیں وغیرہ پھینک دیے تو پھر وہ کیسا ہے, بہت گھر میں ماحول وغیرہ کیسا کسی ہو جاتا ہے, ویسے اس کے لیے کیا تدابیر کریں ہم. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ گھر کے اندر جہاں قرآن حدیث کی تعلیمات ابھی عام نہیں ہوئی گھروں میں, بچے جا کر بتاتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں عموماً پڑھی جاتی ہے, وظائف کی, ذکر و اذکار کی, دن و رات کے اذکار کی, مصیبت پریشانی میں کیا پڑھے. اور میں نے بھی کئی کتابیں دی, بھائی نے کچھ نام بھی لیے, کئی نام میں نے بھی سنے, کئی چیزیں پڑھی. اللہ کے اسماء و صفات کے لوگوں نے کتابیں بنا دی, اتنے بار پڑھو تو یہ فائدے جو کہ ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بنا دی, اس کو بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کیسا مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو سمجھ میں آ رہا ہے, نبیوں کے بنا دیے, انبیاؤں کے. پھر سلیمان علیہ السلام کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کتابیں جو طریقے کے تعلق سے, یہ مسئلہ ہے تو یہ کر لو, محبت ہے تو یہ چٹھی لکھ کے پھینک دو, فلاں کر لو, پانی میں ڈبا دو, پتھر لگا دو, جلا دو, جھاڑو سے مارو, فلاں کرو, ٹھوک دو, چپکا دو, لٹکا دو تو فائدہ ہو جائیں گے. یہ کامن ہے. بھائی کا سوال تھا, اگر ایسے ماحول میں ہم روکے تو بولتے تم بچے ہیں,
تم کو کیا معلوم، تم کو کیا سمجھتا، تم نے کیا دنیا دیکھی، تم کو کیا علم، ہم لوگوں کو سمجھتا، ہم اتنے پرانے ہیں، وہ علامہ اتنے بڑے ہیں، یہ مفتی اتنے بڑے ہیں، وہ فلاں اتنے ہمارے خاندان میں چلتا آیا. اب اگر پھینک دے تو نیا ٹینشن، ٹھیک کہ پھینک دیا، ہو سکتا ہے ایک کے بدلے 4 لا کے رکھ دے تو مشکل بھی ہو جائیں گا. تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوئی چیز جو ہے نا سمجھ لیجیے دنیا کے اندر وہ خالی نہیں ہوتی، اس میں یا کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو ہوا رہتی ہے. تو فضائل کے تعلق سے جب وہ ان فضائل سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا وہ کتابیں لے آ کے پہلے رکھیے جس سے فضائل ثابت ہے. آپ بولیں گے بھائی یہ سورت پڑھنے کی فضائل نہیں ہیں، تو وہیں ایک کتاب رکھیے یہ سورت پڑھنے کی فضائل ثابت ہے. تو پہلے کیا کام کیجئے، جو ثابت ہے وہ لے جائے. جیسا ان کو بولیے ایسا وہ پڑھ رہے ہیں، مصیبت میں پڑھنے کی دعا یا مصیبت پڑھنے کا وظیفہ. کیا وظیفہ ہے؟ 11 بار سورہ یاسین کو جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے پہلے پڑھا جائے تو کام ہو جائیں گا. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن سورہ یاسین قرآن کا سورہ ہے، یقیناً بہت مقدس چیز ہے، لیکن اس کو اس طرح سے 11 بار پڑھنا جمعہ کو خاص کر کے سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے. کوئی اگر ایسا کرتا ہے میرا بھائی یا بہن تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو صحابہ کو نہیں معلوم ہوئی میرے کو معلوم ہو گئی. تو غلطی یہ ہو رہی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا بالکل افضل ہے، لیکن اپنے ڈھنگ سے پڑھنا یہ غلط ہے. تو بہرحال تو آپ کیا کریں، مصیبت کی دعائیں بلے بلی دیکھیے، یہ مصیبت کی دعا ہے، اس کو اتنے بار پڑھا جائے. اگر ثابت ہے، نہیں پڑھا ہے تو آپ بولیے یہ صبح شام جتنے بار ہو سکتا پڑھو، اس کے فائدے ہیں. سمجھے آپ؟ پہلے تو کیا کیجئے، پہلے وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کے رد میں وہ صحیح چیزیں لا کے رکھی. مطلب بدعتیں تب آتی جب سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر بدعتیں آنے سنت نکل جاتی ہے، شرک آنے سے توحید نکل جاتی. تو آپ کیا کیجئے، پہلے وہ خلا فل کیجئے، اس کے یہ فائدے، یہ صورت کے یہ فائدے، اور بتائیے ان کے فائدے. تو گھر والے بھی کبھی کیا ہوتا، ہم لوگ بولتے قرآن حدیث، تو قرآن کے فضائل فوائد جو ثابت ہے اس کا بھی کبھی کبھی انکار کرنا شروع کر، ہے کچھ بھی نہیں رہتا، بس پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو کافی. نہیں، جو ہے وہ ہے. اب وہ لوگوں کے لیے فضائل بولے تو سب کچھ، زندگی جینے کا مقصد فضائل، صرف فضائل 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 فضائل، پوری زندگی فضائل میں جاری. تو کیا کیجیے آپ، فوراً جو ثابت شدہ فضائل ہیں ان کو عام کر دیجیے، گھر میں چپے چپے پہ فضائل پھیلا دیجیے آپ، ہے نا، چپے ادھر فضائل ادھر فضائل، اٹھ رہے فضائل، بیٹھ رہے فضائل بتاتے جائیے ان کو کہ دیکھیے یہ ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، یہ مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مالی کمی کے لیے، ہے نا. بہت سارے سوالات ہیں صاحب. کچھ لوگ بولتے ہیں اولاد کی پیدائش ہو تو کون سی دعا پڑھیں. تو اولاد کی پیدائش میں خاص دعا نہیں ہے، لیکن تکلیف ہے وہ بھی ایک قسم کی، اس کے لیے دعا ہے، تکلیف کے لیے دعا ہے، تکلیف کی دوری کے لیے دعا ہے، وہ ہم پڑھ سکتے. سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال آپ ان کو وہ چیزیں، وہ دعائیں، وہ فضائل، وہ چیزیں رکھے. تو جب ان کو یقین ہوگا کہ آپ کوئی چیز کو ختم نہیں کر رہے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ یوز کرو. سمجھ رہے آپ؟ تو پہلا کام یہ. دوسرا، جب وہ چیزیں آپ رکھ دیں تو ان سے کہیں پھر اس کی ہم کو ضرورت نہیں، چونکہ یہ چیز آ گئی ہے جو کہ ثابت شدہ ہے. اب وہ لوگ بولتے نہیں اس میں بھی کیا غلط ہے، پڑھ لیے تو کیا ہوا. تو ان کو بتائیے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، سلف صالحین جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی کتابیں نہیں لکھی، تو ایک طرح سے ہم یہ دعویٰ کریں نعوذ باللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا، جو صحابہ کو نہیں پتہ چلا، اب ہم کو پتہ چلا، ہم کر کے ثواب کما رہے تھے اور وہ لوگ نعوذ باللہ اس ثواب سے محروم رہ گئے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی ثواب کی چیز کو چھوڑے، عمل نہ کرے، ہم تک نہ پہنچائے، امت تک نہ پہنچائے؟ بالکل نہیں. تو بولنا سب پہنچا دیا گیا ہے، اس میں ہے کیا یہ؟ نہیں. تو ان کو اچھے سے احسن. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی باتوں سے، اچھی اچھی مثالوں سے، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کبھی بحث ہو جائے تو اچھے انداز سے. تو یہ اصول کو یاد رکھیے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو پتہ چلے غلط ہے، امی غلط ہے یہ کتاب، باہر پھینک دو، جلا دو اس کو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو امی بولتے بیٹے تم چل جاؤ گھر سے، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں بیٹے، تم ہم کو کل کے پیدا ہوئے سکھائیں گے کیا ہے کیا نہیں. تو آپ کیا کریں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلا رہے، حکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی مثالیں، ہے نا. تو آپ نے حکمت کیا اختیار کی، الٹرنیٹ لا کے رکھا. الٹرنیٹ رکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، سیکنڈ کام، اب ان کو اس کے فضائل بتائیے. فضائل جب انہوں نے سیکھ لی ماشاءاللہ تو کہیے کہ ہم اس کو رکھ دیں گے، تب تھوڑا مجادلہ ہو سکتا بحث. اچھا کہ ٹھیک ہے ابھی یہیں رکھیے، اٹھا کے بولنا اپنے کو بعد میں جیسے سب ملیں گا صحیح، اپن اس کو ضرورت نہیں ہے. جو بات اللہ کے رسول سے، جو بات صحابہ سے مل جائے بولنا، پھر آپ کو کیا ضرورت دوسروں کے پاس جانے کی، ہے نا. ایسا کریے انشاءاللہ اچھے انداز سے، تو میں سمجھتا ہوں بات مانیں گے. لیکن اگر ہم نے وہ گھٹیا طریقہ اختیار کیا کہ تم بدعتی، تم مشرک، تم کافر، تم حرام کاری کرتے، تم غلط چیزیں پڑھتے، علم غلم پڑھتے، یہ کرتے، تمہارا مفتی ایسا، تمہارا عالم ایسا، تمہارا امام ایسا، تمہاری کتاب ایسی، تو پھر سمجھو آپ نے اپنے ہاتھ سے میس کریٹ کر لیا، ایک ایسی چیز بنا لی جس کا حل آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اب تو ایک بار گھر میں لیڈیز یا جینٹس آپ کے خلاف ہو جائے جو عمر میں زیادہ ہے، کبھی نہیں مانیں گے. چچا کو آپ نے کچھ غیر غلط بول دیا، ارے میرا چچا تو بدعتی ہے، اب جس کو بولا اس نے آ کے بول دیا تمہارا بھتیجا تو بدعتی بولتے پھرتا تم کو.
ابھی چچا کو بولے چچا یہ غلط ہے تو بولتا بیٹے جو بولنا تھا بول دیا، باقی اصلاح کرے، چلو نکلو یہاں سے. اب بول رہا میرے کو آ کے کہ میں مطلب وہ ہے جب میرے کو بدعتی بولتے پھر رہا دوستوں کے اندر. ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلانے کی حکمت اور اچھی نصیحت والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیجئے، اس کو وقت لگے گا. سالوں سے نسلوں سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے ایک جھٹکے میں فل سٹاپ نہیں لگتا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کے لیے چاہے. کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن میں بدل جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتا. تو وہاں دھیرے دھیرے کر کے صحیح چیز کو لائیے، ریپلیس کریے پرانی خراب چیز کو. صحیح چیز بھر جائیں گی، پرانی چیز انشاءاللہ نکل جائیں گی. ایک بار نکل جائے پھر خاموشی سے جب صحیح چیزوں کو پڑھنا شروع ہو گیا، وظیفے شروع ہو گئے، فلاں ہو گئے، رکھ دو. آپ خود بتائیے جا کر، دیکھو فضیلت بولنا، یہ پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. دن میں 70 بار توبہ کی فضیلت ہے، 100 مرتبہ توبہ کی فضیلت ہے. ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کی فضیلت ہے. اس کے بعد رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے. آپ بیان کیجیے. آدھی رات کو اٹھ کے یہ دعا کرنے کی فضیلت ہے. رات میں اٹھنے کے بعد آسمان کو دیکھ کے دعا کر کے مسئلوں کا حل نکل جاتا ہے. ہر دعا کے آخر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس سے مصیبت ٹل جاتی ہے. بتائیے تو ان کو لگے گا ہاں اپنے سے کچھ ہے. ایکچولی کیا ہوا، لوگوں کو صحیح چیز نہیں مل رہا تو انہوں نے ڈپلیکیٹ چیزیں لے لی. تو آپ صحیح چیز بتائیے، حکمت کے ساتھ بتائیے اور تھوڑا وقت جانے دیجیے. وقت کے ساتھ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عزیز حل ہو جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا، کسی بات کو لے کر منت مانگی جاتی ہے، منت کن کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے؟ لوگ سورہ یاسین کچھ 51 یا 100 بار پڑھنے کی منت مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگنا جائز ہے، اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ منت کے ذریعے کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا اس عبادت کروا لیتا ہے. تو منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگنا جائز ہے، اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب بھی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے منتیں مانگی اور اس کو پورا بھی کیا. تو اب سوال تھا کس بات کی منت مانگی جا سکتی ہے؟ ہر وہ کام جو حلال ہے اس کی آپ منت مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے جو کام اللہ نے حکم دے دیا اس پر منت نہیں مانگی جائیں گی. جیسا کہ فرائض کے اوپر آپ منت نہیں مانگ سکتے، وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو. لیکن جیسا کہ اگر اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں تو فلاں، یہ حلال چیزوں پہ آپ منت بہرحال مانگ سکتے کہ اللہ میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کیجیے، منت ایسی مانگی جا سکتی ہے. منت کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں مانگنا چاہیے، اور کچھ علماء نے لکھا فرائض سے کم ہونی چاہیے. وہ جیسا فرض روزے کتنے سال میں 30 ہے نا، 29 یا 30 ہوتے ہیں، تو منت اس سے زیادہ نہیں ہونا، وہ لکھتے ہیں کم کیجئے. 1 روزہ 2 روزے 3 روزے 4 روزے ہوتے ہیں. تو ہم بس کیسی منت ہوتی 100 روزے رکھوں گی اللہ میرا بچہ 10ویں میں اگر میرٹ میں آ گیا تو، اور پہلے 10 سال سے روزے نہیں ہو رہے اپنے، اور ابھی مانگ لیے 100 کی. اب کیا کروں، بچہ تو ہو گیا، اللہ نے کر دیا میرٹ نے پاس، اب 100 روزے کہاں سے رکھوں؟ نہیں رکھ سکتے آپ، بوجھ ہے. اللہ اگر یہ منت پوری تو 1000 رکعت نماز پڑھوں گی. ظلم کر لیا اپنے نفس پہ آپ نے. 1000 رکعت اللہ نے ہر روز میں صرف 17 رکعت فرض رکھی آپ پر، اب 1000 رکعت کی منت مانگ رہے. آپ پریشان ہو، بچہ پاس ہو گیا تو اب بولے 10th ہو گیا میرٹ، آپ انجینئرنگ میں لگ گیا یا میڈیسن میں لگ گیا تو اب جب پاس ہونے کی 1000 2000 مانگنی پڑیں گی. تو ارے باپ اب تو نہیں ہوتا اپنے سے. اب مصیبت پریشانی، سر کے بال سفید ہونا چالو ہو گئے. اب منت کے پھٹکارے واپس آنے، ایسا کچھ بھی ہو منت کی پھٹکار ہے نا. بچہ پاس تو ہو گیا لیکن نمبر نہیں لگا اچھی جگہ، تو لوگ بولتے منت مانگے تھے، ہاں پھٹکار بڑی تم پہ بری نہیں کر، ہاں ماں اب تک نہیں کری. اب بچہ انجینئر ہو گیا، اس کا بچہ انجینئر ہو گیا، اس کا ماں کا رونا ابھی بھی چلتا، میری منت پوری نہیں ہوئی ابھی بھی. مطلب جو بیٹے کے لیے مانگی تھی اب پوتا بھی انجینئر ہو رہا اب تک نہیں پوری ہوئی. تو تھوڑی مانگنا، چھوٹی مانگنا، ہلکی مانگنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ضرورت ہے آپ کی عبادتوں کی خوش ہونے کے لیے، ہے نا. یہ تو خیر اللہ اس ذریعے کام لے لیتا ہے انسانوں سے، تو لہٰذا ایسی مانگے جاؤ بہت ہلکی، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے. ایک جانور کی قربانی اگر طاقت استطاعت ہے تو ایک قربانی کر دوں گا. ایسی منتیں صحابہ سے ثابت ہے. منت کچھ نمازیں، کچھ روزوں کی، 1 روزہ 2 روزے رکھ لوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسی جائز منت ہے. طاقت و استطاعت میں ایسی منتیں مانگی، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرہ کر کے آؤں گا. کھانے کو نہیں گھر میں، آپ عمرے کی منت مانگ رہے، کیسا لاجیکلی اس کو پورا کیسا؟ اچھا آپ مانگ لیے، اب در در بھیک مانگتے گھومتے. عمرے کی منت تھی پورا کرنے، بھیک دو، 1100 روپے لوگ بھیک دیتے، جمع کر کے 40,000 روپے کر کے عمرہ گئے. بولے بھیک والا، بولے یہ ہم نے نظر مانگے تھے نا. اور اچھا کچھ لوگوں کی نظر ایسی رہتی کہ بھیک مانگ کے کام کروں گا. ارے واہ، مطلب ایک تو نظر تیری اور اس پر بھیک مانگ کے مطلب کیا رہتا؟ اے اللہ میں 1100 روپے بھیک مانگ کے فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ زیارت کروں گا. یہ کیا منت ہے جو آپ کو بھیکاری بنا دے رہا دنیا میں؟ یہ کوئی منت ہے؟ تو بہرحال ایسی مانگے
جو جائز کام ہو، ہلکی پھلکی ہو، آپ مانگ سکتے ہیں. مانگے تو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہے. یاد رکھیے. اب انہوں نے سوال کیا سورہ یاسین 51 بار یا 100 بار پڑھنا، ایسی منت مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی چاہے تو سورہ یاسین 1 بار 2 بار پڑھنے کی مانگ سکتا ہے. 51 بار اور 100 بار بہت زیادہ ہو رہا نا، ویری ہیوی، بہت زیادہ ہے. اور اس سے کوئی ایسے فضائل بھی نہیں کہ 51 یا 100 مرتبہ. لیکن میں جانتا ہوں اکثر منتوں میں سورہ یاسین استعمال ہوتا ہے. 11 بار، 21 بار، 40 بار، 41 بار، 51 بار، 100 بار، 151 بار، 251 بار، یہ تمام فگرز ایسے 786 بار یہ تمام لوگ کرتے ہیں. یہ نہ کرے تو اچھا ہے میرے بھائیوں. 100 مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں منت کی وجہ سے، اس سے اچھا اگر آپ یہ کہتے کہ میں قرآن کو ختم کروں گا، ایک چھوٹی صورت پڑھ لوں گا، کافی ہو جاتا منت کے لیے. اس کے بعد قرآن سے لو لگائیے، پورا قرآن پڑھیے نا، 114 صورتیں پورے پڑھ لو نا ایک بار ترجمے کے ساتھ. کتنی اچھا ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا اس کا. اور کیا منت مانگ کے قرآن پڑھنے کی قسم کھائے ہوئے ہم نے؟ بغیر منت کی نہیں پڑھ سکتے اس کو ہم کبھی. پڑھنا چاہیے. تو میں کہوں گا یہ منت تو جائز ہے، میں حرام نہیں کہہ سکتا. اتنی بڑی لیکن مت مانگیے بھائی. سورہ یاسین چھوٹا نہیں، کافی بڑا، اور 51 بار 100 بار کافی تعداد ہوتی ہے، جبکہ سنت سے کوئی 51 اور 100 ثابت نہیں ہے. آپ ایک بار پڑھنے کا بھی مانگ لیں تو بھی جائز نظر ہوں گی. نظر منت عربی میں نظر بولتے ہیں، اردو منت، تو جائز نظر ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بار سورہ یاسین میں پڑھ لوں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سورہ یاسین خاص نہیں منت کے لیے، یاد رکھیے یہ بھی کلیئر ہو جائے. آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، کچھ بھی بہرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے. فیض بھائی جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اپنی دعا کو آمین کہہ کر قبولیت کی مہر لگا دو. تو جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن شریف سنتے ہیں تو اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی وغیرہ. تو جب تلاوت کے وقت بھی آمین کہنا ضروری ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین یہ مہر ہوتی ہے، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر جو ہم نے تجھ سے مانگا. تو جب قرآن پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایسی دعائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی، تو کیا اس پر بھی آمین کہنا چاہیے؟ تو دیکھیے تلاوت میں آمین کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تلاوت میں نہیں. آپ تلاوت سے ہٹ کر اگر دعاؤں کی شکل میں اس آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو تب تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں، تلاوت میں نہیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں، نفل نمازوں میں جب ایسی دعائیں آئی جس میں جہنم سے پناہ والی ہے تو اس میں آپ نے اپنی دعائیں بھی کی اور اس پہ آمین بھی کہا. ایسی کچھ باتیں ثابت ہیں، لیکن جنت کے تذکروں پہ آمین ثابت نہیں، صرف جہنم کے تعلق سے آتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صلاۃ الکسوف مطلب سورج گرہن کی نماز پڑھائی. جب آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پیچھے ہٹے، سارے صحابہ بھی سب کے سب پیچھے ہٹے، آپ پیچھے ہٹے، پیچھے کی طرف گئے، اور صحابہ بھی پیچھے ہٹے. ٹھیک. اور ایک مرتبہ آگے چلے گئے. صحابہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ آپ آگے چلے گئے، پیچھے آئے تو آپ بھی پیچھے ہٹے، تو آپ نے پوچھا کیا تھا یہ آپ آگے گئے پیچھے گئے؟ تو کہا جب میں پڑھ رہا تھا نماز تو مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں آگے گیا تاکہ اسے حاصل کروں، اور جب جہنم دکھلائی گئی تو میں نے اسے پناہ مانگی اور پیچھے ہٹا، جسے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے. تو یہاں پناہ مانگی آپ نے، لیکن جنت کے وقت آمین کہا بول کے الفاظ ہیں، لیکن جہنم کا تذکرے پناہ بھی مانگی اور پیچھے بھی ہٹے آپ. ٹھیک. تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جہنم کے تذکرے اگر نماز نفل نماز جیسا تراویح وغیرہ پڑھ رہے آ جائے تو پناہ مانگ سکتے ہیں آپ، اور بالخصوص آپ ذاتی طور سے پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کرا تو امام کر سکتا ہے وہ کام، پھر آپ نہیں کریں گے. ٹھیک. لیکن تلاوت کے دوران آمین کہنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ تلاوت میں آپ وہ واقعات اور ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، نہ کہ آپ دعا کر رہے ہیں. آپ پھر کیا کریں، تلاوت کر لیں، تلاوت کے بعد دعائیہ شکل میں بھی ان کلمات کو پھر ادا کریں. جب آپ دعائیہ شکل میں کریں گے تب آمین کہیں گے، جب تلاوت کی شکل میں کریں گے تب آمین آپ نہیں کہیں گے. یاد رکھیں. ٹھیک. یہ معاملہ جنت کے تذکروں پہ بھی ہوگا، جہنم کے تذکروں پہ بھی ہوگا، یا دیگر آیتوں پہ ہوگا. ایسا جہنمی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں پناہ دے اس معاملے سے، جنتی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں شامل کریں ان میں، لیکن تلاوت میں نہیں کریں گے آپ. یہ تلاوت میں نہیں. جیسا تلاوت کرتے وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تلاوت کا حصہ ہے. لیکن جب بھی الگ سے بولیں گے تب صلی اللہ علیہ وسلم بولنا واجب ہے ہم پر، اس لیے کہ ورنہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں جب نبی کا نام آئے اور ان پر کوئی درود نہ بھیجے. تو سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا تب نہیں، آپ الگ سے دعا کریں انشاءاللہ، پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اگر کوئی شخص اپنی کمائی حرام طریقے سے کر رہا ہے، اس کے اولاد کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی، تو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جن گھر میں لوگ حرام کمائی کماتے ہیں اور وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش اسی کمائی پہ ہوتی ہے، تو وہ بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو تو مجبوری کی شکل ہے. بالغ ہونے تک علماء لکھتے ہیں کہ وہ اسی والدین کے پاس رہیں گے، وہ جو کھلاتے پلاتے وہی کھائیں گے.
اگر لڑکی اگر ہو تو لڑکی ظاہر سے تو بالغ ہونے کے بعد بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے اپنے والدین، خاص طور سے والد پر، ہے نا. اگر والد اپنے بزنس کو نہ چھوڑتا ہو تو بچوں کا کام ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو سمجھاتے رہیں. سمجھانے کے بعد بھی اگر لڑکا ہے تو لڑکے نے کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ بالغ ہوتی کام کاج شروع کر دے تاکہ اپنے والد کی حرام کمائی سے بچے. یہ تب جب وہ 100% حرام کماتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو لڑکی مجبور ہے، وہ کمانے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی، اس کو وجہ نہیں ہے. اسی طرح وہ شادی تک ڈیپینڈ ہوگی. اس کا کام ہے اپنے والد کو ہمیشہ سمجھاتے رہیں اور کوشش کرے کہ والد کو اس چیز کا حکم دے کہ اس کا نکاح کم از کم ایسے شخص سے کرا جو حلال کماتا ہو اور شریف النفس ہو، تاکہ وہ جس گھر میں جائے وہاں ہو. تو وہ مجبور ہے. یہاں بچوں کا یہ کام ہے جب تک وہ مجبوری میں استعمال کر رہے ہیں کم سے کم مال استعمال کرے اور اتنا استعمال کرے جتنا ان کو شرعی ضرورتیں ہیں. جیسا لڑکی ہے بالغ ہو چکی، بڑی ہو چکی، 18 19 20 سال کی، اب شادی نہیں ہو رہی تو گھر میں رہتی ہے، والد 100% حرام کماتا ہے، تو اس کا کام ہے صرف اتنی چیزیں استعمال کرے جتنا اس کے لیے ضروری ہے. ایسا ایک لیوش لائف نہ جیے کہ والد کے پاس ہے حرام تو اب چونکہ مجبوری ہے، لیوش لائف نہ جیے. اتنا لے جتنا اس کی ضرورت ہے اور اتنے سے بچے. والد کو کنٹینیوسلی ہیمر کرتے رہے. اور میں نے کئی بار دیکھا ماشاءاللہ بچوں کے کہنے کی وجہ سے والدین نے اپنی تجارتیں، برے کام، حرام کام کو چھوڑا ہے، چونکہ بچوں نے مجبور کر دیا. ابا ہم کو اچھا نہیں لگتا، ابا آپ چھوڑیے، ابو جی آپ چھوڑ دیجیے، ڈیڈی آپ چھوڑ دیجیے، بابا آپ مت کیجیے، ہمیں فلاں نہیں فلاں. آپ دیکھیے تھوڑے دن میں والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچوں نے وہ کر دیا، اب میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں، چینج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کرتے رہیے. لڑکے ہیں اگر تو لڑکوں کا کام ہے کہ وہ بالغ ہوتے فوراً کچھ نہ کچھ حلال کام کی تلاش میں لگ جائے تاکہ اپنے والد کی اس انکم سے وہ کم فائدہ اٹھائے. یا پھر اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے اسی انکم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو بالغ ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اس کو یاد ہو اس کو لکھ لے اور اس کو ادھار مانے. جب وہ کمائے تو اپنے والد کو واپس دے دے، کہیے میں نے ادھار لیا تھا آپ سے اور میں نے کیا اور آپ کو اب میں واپس دے دیتا ہوں آپ کا ادھار. سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی وہ کر سکتا ہے. ایسی بھی ایک شکل نکل سکتی کہ مجبور ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کو پیسہ لگتا، گھر سے دور نہیں رہ سکتے، کمانا بھی ہوتا نہیں، اتنے کم ایجوکیشن میں کوئی جاب نہیں دیں گا. تعلیم لے، کتنا پیسہ لگا تعلیم کو وہ کرے، بعد میں اپنے والد کو لوٹا دے، یہ سوچ کے کہ ادھار لیا تھا والد سے اب لوٹا رہا. ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد. لیکن بالغ ہونے تک انشاءاللہ بچوں کی چونکہ پوچھ نہیں اور مجبور ہوتے، ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اسلام بھی انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا. لیکن میں گزارش کروں گا لوگوں سے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے آخرت کے لیے کم از کم، اپنی آخرت کے لیے کم از کم یاد رکھیے حرام سے بچے. بچوں کا جو ہوں گا وہ ہوں گا، لیکن آخرت میں یاد رکھیے جو آدمی حرام کمائیں گا، کھانا پینا پہننا سب ہو جاتا ہے. دوسرے نقصانات کیا بتاؤں، خالی ایک نقصان بتاتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے اور اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، اونٹ بھاگ جاتا ہے. مسافر کی دعا قبول کرتا ہے اللہ، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا سیدھے قبول ہوتی. تو دعا کرتا ہے اللہ سے اپنا دامن اٹھا کے، اے اللہ میری مدد کر. تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کیسے کروں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، میں تیری مدد کیسے کروں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حرام کمائی سے بچنا چاہیے. حلال کمائی کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی اہمیت تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، تو بہرحال اس کو آپ ضرور دیکھیں. تو اس میں نے بتایا ہوں کہ حلال کی کتنی اسلام میں بہرحال اہمیت ہے اور حرام کی کتنی مذمت کی گئی. تو وہ بچے جو مجبور ہیں الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو پھر کم سے کم فائدہ اٹھائے، اور کچھ ایسا فائدہ جو مجبوراً اٹھانا پڑے یاد رکھیے ادھار کی شکل میں، اور بعد میں والد کو اپنے یا ان لوگوں کو ذمہ داران، کوئی والد نہیں ہو سکتا نانا دادا کے پاس رہتا ہے، ماموں کے پاس رہتا ہے، تو ان کو واپس بہرحال وہ لوٹا دیں انشاءاللہ عزیز، وہ زیادہ بہتر ہوگا. رات میں کبھی آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے تو ایسی کون سی دعا ہے کہ آیت الکرسی کے بینیفٹس وہی دعا میں آتی ہو؟ بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ اگر آیت الکرسی رات میں پڑھنا بھول جائے یا کسی کو نہ آتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کون سی دعا پڑھے. تو آیت الکرسی ایک ایسی میڈیسن ہے، اس کا سبسٹیوٹ اب تک نہیں بنا اور نہ ہی قیامت تک بننے والا ہے. تو آیت الکرسی ہی پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے حدیث میں چونکہ آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کسی بھی چیز میں نہیں کہ فرشتہ حفاظت کریں گا اور انسان محفوظ رہیں گا. تو لہٰذا اس کا کوئی سبسٹیوٹ بدل کوئی دعا کی شکل میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا آیت الکرسی نہیں آتی ہو دیکھ کر پڑھے. آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسان، ایک تو یاد کر لے، لیکن ہو سکتا ہے ذہن تیز نہ ہو، یاد نہ کر سکتا ہو آدمی، تو موبائلس وغیرہ میں تو آسانی سے دیکھ کر پڑھ لے، یا اوراق پہ لکھ کر رکھ لے، دیکھ کر پڑھے، پھر اس کو رکھ دے تاکہ ایک ریمائنڈر ہو جائے. تو بہرحال یا تو دیکھ کر پڑھ لے، موبائل ہینڈ سیٹ میں پڑھ لے، لیکن اس کا سبسٹیوٹ بہرحال نہیں ہے. پھر دوسری دعائیں ہیں بہرحال، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، وہ بھی تو کافی بڑے ہیں، آیت الکرسی کے اتنے ہو جائیں گے دونوں مل کر. تو یاد کر لینا سب سے اچھا ہے. نہ یاد ہو تو اس کا بدل بہرحال کوئی دوسری آیت یا کوئی دوسری دعا نہیں بن سکتی ہے، اور نہ ہی حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات دی گئی ہے. السلام علیکم. سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا ہے.
دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل۔ اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آسمان سے ایک روشنی نازل ہو رہی تھی، صحابی نے روک دی تلاوت، بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسا میں نے دیکھا تو کہا وہ سکینت تھی، اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اس کو اترتا ہوا دیکھتے، مطلب فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں۔ تو سورۃ الکہف کے بہرحال بڑے فضائل ہیں، تو آپ جمعہ کو کم از کم اس کو پڑھیں، ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک یہ نور جیسا چمکتا ہے۔ دوسرا اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے ابتدائی، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی وجہ بنے گا۔ تیسرا اس کی 10 آیتوں کو آخری تلاوت کرے، انشاءاللہ اس سے بھی دجال سے انسان محفوظ رہیں گا اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ سورہ جن پڑھنے سے جن خوابوں میں ہوتا ہے، اس بارے میں آپ بتائیے کچھ، یہ جو غلط فہمی ہے اس بارے میں بولیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الجن پڑھنے سے جن خوابوں میں آتے، قبضے میں آتے ہیں، اسی کی حقیقت ہے، کچھ بتائیے۔ میں نے ایسے جب میں چھوٹا تھا بہت سارے قصے واقعات سنے تھے جس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک صاحب بولے میں نے ایک بار سورۃ الجن کھول لیا، سورۃ الجن میں پڑھ رہا تھا، سورہ جن پڑھ رہا تھا تو یہاں تھا، آدھا ختم ہو تو یہاں آ گیا، پورا ختم ہو تو وہاں آ گیا، پھر اور پڑھنا شروع کر تو یہاں آ گیا، پورے مسجد میں گویا شفٹ ہو رہا تھا وہ۔ تو بولے بہت جلالی کمالی اور یہ اور وہ، اور اس کے پڑھنے سے جن آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس صورت کو 40 مرتبہ 40 دن تک ہر روز ایسی مسجدوں میں، ویران گاہوں میں یا جنگلوں میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، اور وہ بولتے ہیں اس سے جن ان کے قبضے میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے سورۃ الجن سے جن قبضے میں آتا ہے ایسی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کی غلط استعمال سے جن قبضے میں آ سکتے ہیں، یا اس کو اگر ریالٹی فیکٹ جس کو بولتے ہیں حقیقت بولوں تو اس کے غلط استعمال سے آپ جنوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں، وہ نہیں آتے آپ کے قبضے میں۔ جو دکھتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ کیسے آئیں گا؟ میرے قبضے میں جن ہے، ٹھیک ہے، کیسے معلوم؟ انہیں آ کے بولتا تو مسئلہ وہی نا، انہیں ہی بولتا نا، تم کہاں دیکھ سکتے ہو اس کو؟ میں بولوں کہ میرے پاس دیکھو ایک جو ہے بکریاں پالی ہوئی، کہاں ہیں؟ دکھتی نہیں ہو، دودھ بھی دیتی لیکن روز، بولے گا بیوقوف آدمی، پاگل دکھتا میرے کو، اس کو ایڈمٹ کر دو کہیں لے جا کر۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ جو دکھتا ہے وہی خوابوں میں آتا ہے میرے بھائی، تو یہ خوابوں میں چل جاتا ان کی زندگی بھر، جو وہ بولتا ہے یہ کرتا ہے تاکہ کچھ فائدے اس کو اس سے مل جائے۔ تو لہٰذا شرعاً ایسا کرنا، جنوں کو قبضے میں کرنا درست نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ جو سب سے متقی پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم والے نبی تھے، انسانوں میں سب سے افضل ہے نا انسان تھے، ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ ایک تھا جو ایمان لا لیا تھا، آپ کا قارین تھا، وہ بھی اللہ نے آپ کو وہ دیا اور وہ ایمان لا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی قبضے میں نہیں تھا، ایمان لا لیا تھا بس۔ ابوبکر صدیق جو انسانوں میں انبیاؤں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، ان کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ چونکہ ہمارے مفتی صاحب کیا تو 70 ہے، نہیں کہنا انہوں رکھ سکتے۔ تو ابوبکر صدیق کے مقابلے میں کون جائیں گا انبیاؤں کے بعد، کوئی مقام ہے نہیں، ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے تھے؟ جن کے فضائل یہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان ادھر سے ہو لیتا، آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ عمر کی زبان پہ جو ہے، یا عمر جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو الہام، جو باتیں ان کے دل اور ذہن میں آتی تھی وہ باتوں کو مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے، تو ان کو وسوسے نہیں آتے تھے، جو بات آتی تھی وہ اللہ کی طرف سے۔ الہام ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں آدمی صحیح بات کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب چور دروازے نہیں کھول رہا ہوں آپ کو شرک کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز ہے۔ جیسا کہ میں نے سوچا آپ آنے والے تھے اور آپ آ گئے، یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مجھے پہلے بتا دیا گیا، لیکن ہونے کے بعد پتہ چلا یہ ہونے والا ہے۔ پہلے میں نہیں بول سکتا میں نے سوچا اور وہ آنے والا، دیکھ دروازہ کھلا اور آ گیا، یہ تو جادو ہے، یہ تو شیطان ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی چیزیں آدمی آتی۔ حضرت عمر کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے جب کہیں صحابہ نے مانی، اس لیے کہ عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے، جس گلی سے عمر گزر شیطان دوسری گلی سے ہو لیتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ یہ فضائل ہے عمر کی، کتنے تھے ان کے پاس؟ قبضے میں، آگے پیچھے، ہاتھ کے نیچے، انگلیوں میں، بالوں میں، کان میں رکھے ہوئے، کتنے تھے؟ گھر میں باسکٹ کے اندر رکھے ہوئے، کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں۔ صحابہ میں سے پوری صحابہ کی جماعت میں ایمان لانے کے بعد کتنے تھے؟ کفر کی حالت میں کچھ صحابہ کے پاس جن تھے، اس کے واقعات ہم کو سیرت میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور وحی آئی تو میرے پاس ایک جنی تھی، فیمیل جن، میں اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب آسمانوں پہ جانا ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اس پہ سخت پہرا لگ گیا ہے۔ میں جب ہی سمجھ گیا کوئی بہت بڑی گھٹنا دنیا میں ہونے والی ہے، اور میں اس گھٹنا کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور میں ایمان لایا، اور میں نے اس جنی کو آزاد کر دیا۔ پھر اب وہ میرے ساتھ نہیں، چونکہ اسلام نے منع کیا تھا۔
تو ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی، چونکہ آسمان پہ جن نہیں جا سک رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سخت پہرا ہے، چونکہ قرآن نیچے اتر کے بیت العزا پہ پہلے آسمان پہ آ چکا تھا. کب آیا تھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْر میں پورا قرآن 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ سے اترا، اور کہاں رک گیا کہ پہلے آسمان بیت العزا پر، اور اسی رات پہلی وحی بھی نکلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. دونوں کام ایک ساتھ، پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا. سمجھے آپ؟ تو کہا آسمان بند ہے. تو یہ کفر کا زمانہ. توحید پر آنے کی بات بتائی. صحابہ نے کہا کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ یہ جن تھا، فلاں جنگ میں ہم نے جنوں سے یہ کام لیا، فلاں جگہ ہم بھوکے تھے، میں نے جن کا مچھلی پکڑ کے لا کے دے دو، یہ لا کے دے دو، شہد لا کے دے دو، فلاں کے دو، کھانا لا کے دو. بتاؤ ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ہمارے مفتی صاحب کو بھی حق نہیں کسی جن کو قبضے میں لینے کا، جب سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے تقویٰ پرہیزگار والے لوگ ابن آدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ابن آدم نے اس سے پہلے کسی انسان کو دیکھا ویسا نہیں، اس کے بعد اتنا افضل انسان آئے گا. ان کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے صحابہ کے پاس نہیں تھے، تابعین تبع تابعین کے پاس نہیں تھے. چلیے آپ جن اماموں کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس کتنے جن تھے جن سے وہ فقہ لکھایا کرتے تھے؟ امام شافعی کے پاس کتنے تھے؟ ہے ان کے مقابلے میں کوئی انسان اس زمانے میں؟ بہت جلیل القدر لوگ تھے. بتائیے کوئی ہے؟ تو میرے بھائی کہاں سے لا؟ اچھا فقہ کی کتابوں میں کوئی باب ہے جنہوں سے کام لینے کا باب، جنہوں کو قبضے میں کرنے کا باب ہے؟ کسی نے لکھا کیسا کرنا چاہیے؟ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آؤٹ سورس کی غلط جگہ سے آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا سورہ جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی میں نے بھی دیکھی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھے تو یہ ہوتا ہے، اتنی بار پڑھے تو ہوتا ہے. بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں سورہ جن رات میں مت پڑھو. رات میں نہیں پڑھنا بیٹے، سورہ جن رات میں نہیں پڑھنا، کچھ بھی ہو سکتا، تم کو لپٹ سکتا، یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں. جیسے عام صورتیں ہیں، سورہ جن بھی ہے، اور جنوں کا تذکرہ تو اور بھی صورتوں میں نا، صرف سورہ جن میں نہیں. وہاں تو ایک واقعہ چونکہ آ رہا ہے تو بیان کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بہرحال سورہ جن آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مقصود تعداد میں پڑھ کے آپ بولیں گے اس سے جن قبضے میں آتے ہیں، تو ہاں قرآن کی غلط استعمال سے بھی جن قبضے میں آتے ہیں، یہ بات ثابت ہے. جو لوگ اس فن کی مہارت رکھتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا غلط کام کر کے بھی لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، لیکن یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے. لہٰذا ایسی غلط فہمی رکھنا یا ایسا کام کرنا دونوں ہی درست نہیں ہوگا. السلام علیکم. کچھ مرد حضرات جو ہے تو انگلیوں میں کئی ساری انگوٹیاں پہنتے ہیں، اور جب ان کو پوچھا جائے کہ کیوں پہنتے تو سیدھا بول دیتے کہ یہ سنت ہے بول کر ہم پہن رہے ہیں، تو اس کا کیا؟ بھائی نے سوال کیا کچھ مرد حضرات جو ہے اپنی انگلیوں میں بہت ساری انگوٹیاں پہنتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں تو کہتے ہیں یہ سنت ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، آپ چاہے تو انگوٹی پہن سکتے ہیں مرد، عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مرد اپنے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاندی کی انگوٹھی جو کہ مہر تھی، سٹیمپ تھی، پہنا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا. تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عمل سنت ہے، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. سنگل انگوٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہنا کرتے، یا تو خنصرہ چھوٹی انگلی میں، یا جس کو بولتے ہیں رنگ فنگر میں پہنا کرتے تھے، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ میں بھی پہنا کرتے. تو لیفٹ ہینڈ کی جس کو کہیں لٹل فنگر اور رنگ فنگر، یہ دونوں میں پہنا جا سکتا ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ اس کا جواز ہے کہ آپ یہ انگلی میں یا تو یہ انگلی میں، یہ انگلی میں یا تو یہ انگلی میں، تو زیادہ سے زیادہ پہنے تو چاروں میں بھی پہن سکتا ہے آدمی. کیونکہ آپ نے یہاں پہنا، کبھی کسی نے یہاں دیکھا، کسی صحابی نے آپ کو یہاں پہنتا تھا، کسی نے کبھی یہاں دیکھا اور کسی نے کبھی یہاں دیکھا. تو اگر کوئی بولے نہیں مجھے تو سب پہ عمل کرنا ایک ساتھ، تو وہ چار، تو بھی کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی درست رہیں گے. چاندی کی سادی انگوٹھی، چاہے تو اس پر اپنا نام لکھانا چاہے تو لکھا سکتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اگر وہ انگوٹھی اسٹیمپ کی شکل میں ہے تو اس میں کوئی پتھر بھی ہو تو درست ہوگا. اسٹیمپ والا پتھر، عقیق، روبی، ٹھنڈا گرم، غصہ، بچے، موسم، پیسہ، وہ سب کنٹرول کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ اسٹیمپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاندی کی انگوٹھی میں ایک جس کو کہیں حبشی نگینہ تھا بول کر ایک لفظ تھا، مطلب حبشہ سے لایا ہوا ایک نگینہ، مطلب یہ کہ ایک پتھر تھا. چونکہ اسٹیمپ جنرلی جو بنتے تھے ایک تو میٹل میں بنتے تھے، وہ رف ہوتے تھے، لیکن جو اسٹون میں بنتے تھے نا بہت اچھے سے اسٹیمپ پڑتا تھا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں پتھر تھا ایک حبشی نگینہ. حبشی نگینہ سے مراد یہ ہوا کہ وہ پتھر میں لکھا ہوا محمد رسول اللہ. تو آپ چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عقیق کو پہننا ہاتھ میں سنت سے ثابت نہیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں. تو لہٰذا کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آیت الکرسی، سورہ یاسین، لا الہ الا اللہ، وہ سب نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام تھا تو وہ بھی چاہے تو آپ نام بھی اس میں علماء لکھتے لکھ سکتے ہیں. لیکن بیٹر یہ ہے کہ صحابہ ایک چاندی کی سادی انگوٹھی پہنتے تھے، وہ اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے اس کا اوپر کا حصہ پیچھے پہنتے تھے اور نیچے کا حصہ اوپر پہنتے تھے. مطلب جو اوپر کا حصہ بڑا ہوتا ہے انگوٹھی کا، آپ اس کو الٹا پہنتے تھے، اور پیچھے کا حصہ پتلا ہوتا ہے نا جو خالی، وہ آگے آتا تھا. علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اسٹیمپ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹا پہنا کرتے تھے تاکہ
खाली बेल्ट जो नीचे का हिस्सा होता अंगूठी का वो ऊपर आता और वो पत्थर या वो जो चांदी में लिखा होता वो हिस्सा नीचे जाता, चूँकि आपकी वो अंगूठी मोहर थी, स्टेम था, तो कंटिन्यूस डिस्प्ले के बदले आप उसको उल्टा पहनते थे, समझिए आप, उल्टा पहनते थे ताकि वो डिस्प्ले ना हो और ऊपर। तो कुछ लोग इसलिए आप देखिए जो उलमा होते हैं वो एक अंगूठी चांदी की सादी और उल्टी पहनते हैं, पत्थर नीचे होता है और रिंग का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया। बहरहाल आप सीधी पहने भी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप सीधी भी कभी पहनते थे, लेकिन आप उल्टी ही पहनते थे, तो आप उल्टी पहनना चाहे तो बहरहाल उल्टी भी उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बस साबित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम कोई पहन रहा है तो क्या करें, 1 2 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वैसे पसंदीदा तो एक ही है कोई सीधे हाथ में, फिर भी उसको दिल बोलता 2 4 हो सकते चांदी की सादी अंगूठी। इसके अलावा याद रखिए थंब में, इसी इंडेक्स फिंगर में, कलमी की उंगली जो बोलते हैं, मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों हाथों में कहीं भी कुछ भी पहनना साबित नहीं है। तो लिहाजा मैंने देखा लोगों को एक उंगली में, एक उंगली में 2 देखा मैंने तो एक साहब को अंगूठे में भी देखा पहना हुआ, इतना बड़ा उस पर पत्थर लगा हुआ, तो पता नहीं क्या है। अब आप बोलो हेल्थ और हाइजीन का क्या होगा, 10 अंगूठियाँ पहने हुए हैं, हाथ कचरे में डाल के निकाले तो अब कितने बार अंगूठियों को धोएंगे आप, निकलती भी नहीं, एक तो फिट हो जाती। हेल्थ हाइजीन का इशू है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल सादी चांदी की एक पहनी है, बाकी ये 3 उंगलियों में और ये 3 उंगलियों में साबित भी नहीं है। इसके अलावा कसरत से पहनना से 1 2 3 ये भी बहरहाल साबित नहीं है। कोशिश करें आपकी सादी एक चांदी की अगर पहनना है, चूँकि वो सुन्नत है, आप चाहे तो सीधे हाथ की 2 उंगलियों में से कोई एक या उल्टे हाथ की इसमें से बहरहाल पहन सकते हैं आप चाहे तो। उतनी कसरत से पहनना दुरुस्त नहीं है। और बहुत सारे लोग उन अंगूठियों को मुख्तलिफ अकायद से, पीला पत्थर इसके लिए, नीला पत्थर इसके लिए, हरा पत्थर इसके लिए, लाल पत्थर इसके लिए, है ना, दिमाग ठंडा रहता, ये रहता, इससे औलाद होती, इससे कस्टमर आता, इससे बरकत होती, इससे फलां होता, पूरे हाथों में भरे हुए रहते उनकी अंगूठियाँ, ठीक है। तो बहरहाल ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और अंगूठियों से ऐसा अकीदा रखना ये शिरक है कि किसी पत्थर की वजह से कोई खैर या कोई शर दूर रहता, इससे पहनने से खैर आता और शर दूर जाता है, शैतान भाग जाता, ये पहनने से कस्टमर आता, कस्टमर पैसा ला रहा, खैर आता, तो ये तो फिर शिरक हो गया कि मतलब पत्थर कोई चीज़ लाने या किसी चीज़ को दूर रखने की ताकत है। शैतान दूर रहता बोले पत्थर पहनने से, सुभान अल्लाह, अगर इससे शैतान दूर रहता मतलब ये पत्थर अपने अंदर ऐसा रखता। हाँ, पत्थर में अल्लाह ताला ने जो तासीर दी है उस तासीर के फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा किसी को खाने से ये फ़ायदा होता है, मलने से ये फ़ायदा होता है, लगाने से ज़ख्म भर जाते हैं, तो ये तो साबित है। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक लिया, पानी लिया और ज़ख्म पे लगाया, चूँकि उसमें फ़ायदा है, तो ये तो अल्लाह की दी हुई तासीर, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हम बना लेते हैं ना, औलाद कैसा पत्थर दे सकता है, फसलें कैसा पत्थर अच्छी ला सकता है, अमेजिंग, ये कैसा हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी जो है फिर वो चीज़ें हैं पत्थरों से जो मुशरिकाना अक़ीदा है, ये तो ऐसा करने वाला फिर सीधा पत्थर को माबूद के ऐसा कर रहा है और वो शिरक कर रहा है। हमें चाहिए कि बस सादगी इख्तियार करें, चांदी की एक सादा अंगूठी सीधे हाथ में पहने, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर है, सुन्नत का सवाब और अजर भी इससे इंशाल्लाह हमको मिलेगा। जैसा कि मदीने के अंदर जिन की ऐसी मस्जिद बनाई हुई है जो कि बस गाड़ी बंद कर देते हो, गाड़ी ऑटोमेटिक जो चलती जी, और पानी ऐसा डाले तो ऐसा तो वापस नीचे उतरने हुआ ऊपर चढ़ता, तो ये क्या है मसला समझ में नहीं आया। आज से पहले तो कभी सुनने में नहीं आता था, मगर अब तो लोग जाके भी आ रहे हैं वहाँ पे, और मैं भी खुद गया था वहाँ पे। भाई ने एक सवाल किया कि जो मक्का मदीना के बीच में वादी जिन बोल के एक इलाका है, उसका असल नाम बहरहाल वादी बुरैदा है, शायद उसको वादी जिन भी कहा जाता है। तो भाई का सवाल है कि वहाँ गाड़ियाँ भी चलती और पानी भी ऊपर की तरफ जाता है। इस मामले में देखिए 2 थेरीज़ है जो मशहूर और मारूफ है। एक थेरी ये है कि वो मैग्नेटिक बहुत हैवी फील्ड होती है वहाँ, और ऐसे दुनिया के अंदर 6 मुकामात है जहाँ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें गाड़ियाँ खुद ब खुद तेज़ी से चलना शुरू होती है, अगर उनको चालू ना भी किया जाए, ब्रेक नहीं मारे तो चलना शुरू हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी एक थेरी है कि ऑप्टिकल इल्यूजन होता है वहाँ, मतलब जो चीज़ मेटल नहीं है वो भी चलते हुए दिखती है, लेकिन ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, मतलब नज़र को ऐसा लगता है हो रहा है लेकिन एक्चुअल वो होता नहीं है। जैसा कि वो आप रोड पर जा रहे हैं, सड़क पर, गर्मी के दिन तपती हुई धूप है, रोड पर जब आप चलते तो रोड की एक तरफ आपको पानी लगता है, जब गाड़ी वहाँ पहुँचती तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर आगे पानी लगता है। यही हालत रेगिस्तान में होती है। जब रेगिस्तान में एक इंसान जाता है तो उसको दूर से पानी दिखता है, वो पानी नहीं होता है, वो एक मिराज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मतलब एक ऐसा इफेक्ट, मिरर इफेक्ट आता है जिससे पानी जैसे लगती है चीज़ें, जो आपके हमारे पास सड़कों पे आप देखिए धूप के अंदर आप लगता है पानी है, कि जब गाड़ी जाती है पानी नहीं रहता। तो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, आंखें देखती है जो होता नहीं है, ठीक है। तो 2 थेरीज है, एक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ स्पेशल, दूसरा ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब वो आंखों को लगता है जबकि होता नहीं है, लेकिन वो हकीकत में कोई जिन मौजूद नहीं है जो आपके पानी को, कि जिन इतने रिकामे कि आपके पानी को ले जा रहे, गाड़ियों को धक्का दे रहे, फालतू बातें हैं। इंसानों के पास टाइम नहीं है, अल्लाह ने कई काम अपने दिए हुए, उनको भी इबादतें करना, रोज़ा नमाज करना है, सारी चीज़ें। अब ये लगाए बोले नहीं, एक साहब बोले अरे बेवकूफ़ है, गधा है। मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल जवाब है।
گدھا ہے، بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے اس کو، بول رہا میگنیٹک فیلڈ ہے، تو پھر پانی کیسا جاتا؟ تو آپٹیکل ایلیوژن ہے. نظروں کو ایسا لگتا ویسا ہوتا نہیں. نہیں ہو رہا، ہم نے اسکیل رکھے ہیں، پانی چڑھتے ہوئے وہاں چلا گیا، فزیکل چلا گیا. تو سائنٹیفک کوئی اور چیز ہوں گی. اور ایسے کئی سائنٹیفک چیزیں ہیں جس کو آج ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل اور محال ہے. کل لیکن پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. ریڈیو ویوز انسان کی بنائی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنایا تھا کائنات کے اندر؟ ریڈیو ویوز کائنات میں پہلے سے تھی، انسان نے اس کا استعمال سیکھا. جتنے اسپیکٹرم، جتنے بینڈز اور جتنے ریزز ہم یوز کرتے اپنے سارے فائدوں کے لیے، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کر چھوڑ دیا تھا. انسان نے مختلف زندگی کے اور اس کے دنیا میں رہنے کے مراحل میں ان کو ایجاد کیا. دیکھیے انوینٹ ڈیوائسز ہوئے، ریڈیو انوینٹ ہوا، لیکن ریڈیو ویوز ڈسکور ہوئے کہ وہ ہوتے ہیں پہلے سے، وہ تھے ایٹماسفیئر میں پہلے سے، تو انسانیت نے سیکھ لیا. مے بھی کوئی اور چیز ہو. آج ہم آپٹیکل ایلیوژن، میگنیٹک فیلڈ بول رہے ہیں، کل اور ایک نیا اس کا کوئی تھیوری آئی کہ نہیں ریئلٹی میں یہ ایسا ہے. اللہ عالم. نہیں وہاں جن رہتے، وہ جن یہ کرتے وہ کرتے، ہائیلی امپاسبل ہے. اس لیے کہ جنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فزیکلی آئے آپ کی مدد کرے. اچھا کوئی اگر آیت الکرسی پڑھے تو پھر تو ٹک بھی نہیں سکتے وہاں، ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ کوئی سائنٹیفک کوئی ایسا فینومینا ہے جس فینومینا کو آج میگنیٹک فیلڈ یا آپٹیکل ایلیوژن ہم بول رہے ہیں. واللہ عالم، میں بھی کچھ سالوں بعد اس کا ایگزیکٹ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایسا یوں اور ایسا ہوتا تھا. واللہ عالم. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ جب پتہ چل جائے گا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں. لیکن ایسی فیلڈز بہت ساری جگہ ہے جن کو مسلمان بدعقیدگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، معلوم آپ کو. تو یہ ساری چیزیں بہرحال کوئی سائنٹیفک فینومینا جس کو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اب نارملٹیز جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ ریزنس ہوتے ہیں اس کے. ابھی میں نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی کیا ہے. دو تھیری جو اس کے بارے میں، ایک میگنیٹک فیلڈ، سیکنڈ آپٹیکل ایلیوژن، تھرڈ میرے پاس کچھ ابھی بات نہیں ہے. لیکن یقیناً وہ وادی جن میں جن آ کر یہ سب نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو اتنی فرصت نہیں بھائی کہ یہ سارے کام ہمارے ابن آدم کے آ کے گاڑیوں کو دھکا دے فلاں کریں. کیا ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اس کو ہم بہت اچھے سے ایکسپلین اور انشاءاللہ العزیز کر پائیں گے. میرا سوال ہے تو آیت الکرسی کے تعلق سے تھا. جیسے کہ مطلب سونے کے پہلے پڑھ کے سونا چاہیے، تو کچھ بچے جو مطلب بہت چھوٹے رہتے ہیں 1.5-2 سال کے، تو وہ بچک کے اٹھتے ہیں نیند میں، تو ان کے اوپر سونے کے پہلے یا سوئے بعد ان کے دم کر سکتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ آیت الکرسی اگر بچے نہ پڑھ پائے تو کیا ہم دم کر سکتے ہیں؟ تو میں 2 جواب دے دیتا ہوں اس کے اندر ایک سوال میں. آیت الکرسی یا دیگر صورتیں اگر کوئی شخص بچہ ہے چھوٹا نہیں پڑھ پاتا، بیمار ہے نہیں پڑھ پاتا، بے ہوش ہے نہیں پڑھ پاتا، جو آیتوں کی فضائل ثابت ہے، تو کوئی انسان جو ہوش میں ہے، جو اس کے پاس ہے، جس کو آتا ہو، وہ پڑھ کر اس پر دم بھی کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. چونکہ وہ بچے دم نہیں کر سکتے تھے یا بہت چھوٹے ہوں گے، ان کو یاد کرنے کی صلاحیت ابھی نہیں آئی ہوں گی، تو آپ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اس پہ دم کرتی، اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرتی برکت کے لیے. تو پتہ چلا کوئی انسان اگر چھوٹا ہو بچہ یا بڑا ہو، نہیں پڑھ پاتا ہو، یاد نہ ہو، بے ہوش ہو یا نہیں آتا ہو، تو کوئی دوسرا انسان جس کو آتا ہو وہ پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ عزیز. یہ کیا جا سکتا ہے چھوٹے بچوں کو، بیمار کو اور بڑوں کو بھی انشاءاللہ عزیز. اس کے دلائل ہم کو ملتے ہیں. ہم اپنی بات اسی پہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.